کبھی قرآن میں اللہ فرما رہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے میرے بندو صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کہیں قرآن میں اللہ فرما رہا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے بندو اگر تم سچ مچ مومن ہو، سچ میں اگر اسلام لانے والے میرے پیارے بندے ہو، تو میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ مختلف انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں اپنے سے ڈرنے کی بات کہی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، وہی زیادہ تر پاپ کیا کرتا ہے۔ بے گناہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ایک شخص پرانے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ پرانے زمانے میں ایک انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دولت اولاد عطا فرمایا تھا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا تھا، اور وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، توحید کی نیکی اس کے پاس تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی نیکی اس کے کھانے میں نہیں تھی، وہ سب گناہ اور پاپ کیا بھی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اسے مال بھی خوب عطا فرمایا، اللہ نے اسے اولادیں بھی خوب عطا فرمائی، دنیا کی جاہ و حشمت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی، خوب مالدار اللہ نے اسے بنا دیا، لیکن زندگی میں اس نے پاپ بہت زیادہ کیے، گناہ بہت زیادہ کیے۔ ایک دن وہ اپنی ساری اولاد کو جمع کرتا ہے، اپنے سارے بچوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں تمہارے باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے باپ کو کون سا باپ سمجھتے ہو؟ اچھا باپ سمجھتے ہو کہ برا باپ سمجھتے ہو؟ بچوں نے کہا والد محترم، ہم آپ کو اچھا باپ سمجھتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت بہترین انسان ہیں۔ اس نے کہا میرے بچوں، میری اولادوں، اگر میں تم سے کوئی وعدہ لوں تو کیا وعدہ تم کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہم وعدہ کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مرنے کے بعد میری جائیداد میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا، اس لیے میری بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو اور لکھت میں وصیت کو قبول کرو۔ ان لوگوں نے کہا ابا جان فرمائیے۔ اس نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور جب میں مر جاؤں تو اے میرے بچوں میری لاش کو آگ لگا دینا، مجھے آگ میں جلا دینا، میں جل جاؤں، میری ہڈیاں اکٹھی کر لینا، اس کے بعد اسے پیس کر تم راکھ بنا لینا، راکھ بنانے کے بعد جب تیز ہوا چلے، تیز آندھی آئے تو آندھی میں لے جا کر میری استھی کو، میرے مرنے کے بعد میرے جسم کی راکھ کو اسی ہوا میں اڑا دینا۔ اے میرے بچوں میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ پاپ کیے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ کل کو اللہ رب العالمین اگر مجھے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ سزا عطا فرمائے گا جو شاید کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو، اس لیے میرے بچوں ایسا تم میرے ساتھ کر دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے یہ وصیت کی، اپنے بچوں سے لکھوا لیا، لکھوانے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بچوں نے وعدے کے مطابق وہی کیا، اپنے باپ کی لاش کو جلا ڈالا، جلانے کے بعد ہڈیاں اکٹھی کری، اسے پیس کر انہوں نے راکھ بنا ڈالا، اور اس کے بعد تیز آندھی کا انتظار کرتے رہے۔ جس دن تیز آندھی آئی اپنے باپ کی لاش کو، راکھ کو انہوں نے ہواؤں میں بکھیر دیا، اور ہواؤں میں اس کے باپ کی راکھ اڑ کی چلی گئی، ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ کہاں اس کے باپ کی لاش گئی۔ اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین میرے اس بندے کی راکھ تیرے اوپر جہاں جہاں بھی پڑی ہو تو اس بندے کی راکھ کو اکٹھی کر اور اس کو میرے سامنے حاضر کر۔ اللہ کے حکم سے صرف اللہ نے فرمایا کن ہو جا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کی لاش جہاں جہاں بکھری ہوئی تھی اللہ کے سامنے آ کر اکٹھی ہو گئی، اللہ کے سامنے وہ انسان زندہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال
فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے یہ جو تو نے پاپ کیا ہے کہ اپنے جسم کو تم نے جلوا ڈالا اور تم نے اپنی راک کو تیز ہواؤں میں ڈال کے اڑا دیا، اے میرے بندے تم نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا اے اللہ رب العالمین مخافتک وفرق منک، تجھ سے بھاگنے کے لیے اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا، اس لیے میں نے اپنی لاش کو آگ لگوایا تھا اور اس کی ہڈیوں کو میں نے جلوا کر اسے پیس کر کے میں نے راکھ بنا کر دنیا کے اندر ہواؤں میں بکھیر دیا تھا۔ اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے کیا کہا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر میں پکڑا گیا اپنی اللہ کی گرفت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سزا دے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ڈرنے کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا اور اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے دی۔ وہ آدمی جنت میں چلا گیا، جبکہ اس نے جو کام کیا یہ ہمارے اپنے دین اسلام کے مطابق یہ کفر تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کو پیس کر راکھ میں بنا کر اڑا دیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکتا ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ جاہل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا اور اس کے ڈرنے کی عبادت کو قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ قرآن میں اللہ نے سچ فرمایا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے بندو تم جہاں بھی رہو، جہاں بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم آسمان میں ہوائی جہاز کے ذریعے سے اڑ جاؤ، تم زمین کے اندر چلے جاؤ، تم سمندروں میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، جہاں تمہاری مرضی ہو چلے جاؤ، لیکن میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں تمہیں ضرور پکڑ کے لاؤں گا۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، جس کو جہاں بھاگنا ہو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یہ دو پیروں والا انسان جو 5 سے 7 فٹ کے بیچ میں ہے یہ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ آسمان اللہ سے ڈر رہا ہے، زمین اللہ سے ڈر رہی ہے، پہاڑ اللہ سے ڈر رہے ہیں، سمندر جنگل فرشتے اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ زمین یہ آسمان، بہت زمانہ پہلے یہ آسمان بالکل دھواں کی طرح تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین کو بلایا کہ میرے پاس آؤ، زمین اور آسمان بھاگتے ہوئے اللہ کے پاس آئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان جب دھوئے کی طرح تھا اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بلایا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، زمین سے کہا آسمان سے کہا آؤ میرے پاس، خوشی خوشی آؤ ورنہ جبرن تمہیں لایا جائے گا، زبردستی تمہیں میرے پاس لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا قالتا اتینا طائعین، زمین بھی اللہ کے پاس بھاگتی ہوئی آئی، آسمان بھی اللہ کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمینوں سے کہ اے زمین تم اپنے اوپر سمندروں کو بناؤ، اے زمین تم اپنے اوپر پہاڑوں کو بناؤ، جنگلوں کو بناؤ، اے آسمان تم اپنے دامن میں ستاروں کو پھیلاؤ، رات کے وقت ان ستاروں کو چمکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلایا، آسمان ڈر کے آ گیا، زمین کو بلایا، زمین ڈر کے آ گیا، لیکن انسان اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع، اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 آسمانوں کو اپنی انگلی کے اوپر روک لے گا، والارضین علی اصبع، اور 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی دوسری انگلی پہ روک لے گا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ
قیامت کی دن اپنی انگلی پہ روک لے گا, سمندروں کو روک لے گا, اور زمین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مٹھی میں رکھے گا. وسائر الخلق علی اصبع, اور بقیت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اپنی دوسری انگلی پہ رکھ لے گا. ثم یہزہن, پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بھی ہلا دے گا, پھر زمینوں کو بھی زلزلہ برپا کر دے گا, پہاڑوں کو, سمندروں کو, سب کو ہلا دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ رب العالمین انگلیوں پہ آسمانوں کو اور زمینوں کو, پہاڑوں کو, سمندروں کو, جنگلوں کو, ساری مخلوقات کو لے کر ہلا رہا ہوگا, اور ہلاتے ہلاتے اللہ فرمائے گا انا الملک انا الملک, میں آج بادشاہ ہوں, میں آج بادشاہ ہوں. این ملوک الارض, زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, ایک اللہ رب العالمین کی صرف بادشاہت ہے. اللہ کے نبی کے سامنے یہودی یہ بات عرض کر رہا ہے اور وہ عالم ہے. پیارے پیغمبر نے جب یہ بات سنی, اللہ کے نبی مسکرانے لگے. آپ کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کے دانت بھی نظر آ گئے. آپ کے ہنسنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ سامنے والا یہودی عالم تھا. یہودی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات بولے تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی تھی, اس لیے اللہ کے نبی نے مسکرایا اور آپ کے دانت نظر آئے. پھر آگے اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. اے میرے صحابہ کرام دیکھو دیکھو, یہودی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے بارے میں کیا بیان دے رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن آسمانوں کی ایک انگلی پہ رکھے گا, زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا, یہ ساری دنیا کی چیز اللہ کی انگلیوں پہ ہوں گی, اللہ ان سب کو ہلا رہا ہوگا. اے میرے صحابہ, یہ بیان کرنے والا یہودی ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یہ لوگ اللہ کی قدر اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے کرنی چاہیے. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھے گا. والسماوات مطویات بیمینی, اور ساتوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, یہ سارے پاور ہونے کے باوجود آج دنیا کے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام شرک کے کاموں سے پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. یہ دنیا کے لوگ جو شرک اور کفر کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس لیے ہمیں اللہ کا خوف کھانا چاہیے. اب ذرا سوچئے, آج اسی زمین کے لیے انسان لڑ رہا ہے, اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو انگلیوں پہ رکھے گا, سمندروں, دریاؤں, جنگلوں کو اپنی انگلی پہ رکھے گا, اور ساری دنیا کی مخلوقات کے رکھے گا. اور تعجب کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ زمین جس پہ آج آپ بیٹھے ہیں, جس پہ آج آپ کھیتیاں کر رہے ہیں, جس سے اگنے والے اناج کو آپ کھاتے ہیں, یہ زمین جس کے لیے آج لوگ لڑائی کر رہے ہیں, کل کے دن یہ زمین روٹی بنا کر کھلا دی جائے گی. یہ بات آج سے پہلے پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا, لیکن دھیان سے سنیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6520 نمبر پہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ زمین کا گولا, پلینٹ ارتھ, کل قیامت کے دن روٹی بنا دی جائے گی. اور روٹی بنائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ, قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی. زمین آج گول ہے نا, گولاکار میں ہے, لیکن جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر سے سونے, زمین کے اندر سے مردے سب نکال دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا سارے مردے باہر نکل جائیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا,
زمین اپنے اندر کے سارے خزانے کو، سارے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ جب خزانے نکل جائیں گے، جب مردے نکل جائیں گے، یہ زمین گولاکار جو تھی تھوڑی سی چپٹی ہونے لگے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن جب آئے گا، تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ، قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ یتکفؤها الجبار بیدہ، اللہ تعالی زمین کے گولے کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ رہا ہوگا۔ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر، جیسے کہ آج دنیا میں کوئی آدمی روٹی بنانے کے لیے آٹے کی لیئی کو لے کر الٹتا اور پلٹتا ہے۔ نزولا لأہل الجنہ، یہ روٹی بنائی جائے گی جنتیوں کو کھلانے کے لیے۔ یہ زمین پلینٹ ارتھ جس میں آج پوری دنیا برس رہی ہے، جس کے اوپر 70% پانی ہے، 30% دنیا کی انسانی آبادی رہتی ہے، جس میں آج 200 سے زائد ملک ہیں، اس میں آپ کا اپنا پیارا بھارت ہے اور آپ کا اپنا راج بہار بھی ہے، آپ کی سرزمین کی شنگنج بھی ہے، آپ کے گھر مکان بھی ہیں، اور مرنے کے بعد جس زمین کے اندر انسان کو دفن کر دیا جائے گا، اسی زمین کے بارے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کو روٹی بنا دیا جائے گا۔ اور روٹی بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی۔ روٹی بنا دی جائے گی، یہ زمین چپٹی کر دی، ایک روٹی تیار۔ کھائے گا کون یہ روٹی؟ یہ روٹی کھائیں گے جنت کے لوگ، جنتی لوگ کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نزولا لأہل الجنہ، جنتیوں کے لیے اسٹارٹر کے طور پر زمین کی بنائی ہوئی روٹی کھلا دی جائے گی۔ نزلن، مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے تو آپ مین کورس سے پہلے جو پیش کرتے ہیں جس کو اسٹارٹر کہتے ہیں، اس کے طور پر یہ زمین کی روٹی کھلائی جائے گی۔ ایک یہودی اسی مجلس میں تھا، اس نے کہا بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے محمد تم پر اللہ کی رحمتیں برسے، اے محمد تم پر اللہ کی رحمتیں برسے، تم نے جو بات کہی وہ بات بالکل صحیح کہی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک روٹی کی طرح بنا دے گا، تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی پھر مسکرائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسنے لگے، پھر آپ کے دانت نظر آ گئے اس بات پر کہ یہودی نبی کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ فرمایا گیا یہ تو روٹی کی بات ہو گئی، جنتی لوگ کل قیامت کے دن یہ زمین کو روٹی کی شکل میں کھا جائیں گے، لیکن سالن کہاں ملے گا؟ یہ روٹی سوکھی تو کھائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالام و نون، بیل اور سمندری مچھلی ہوگی، بیل اور سمندری مچھلی کا سالن ہوگا، اس کے ساتھ یہ زمین کی بنی ہوئی روٹی ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھلائے گا۔ 70,000 جنتی اس زمین کی بنی ہوئی روٹی کو بیل اور مچھلی کے شوربے کے ساتھ کھا جائیں گے۔ او میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی روایت دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، آج جس زمین کے لیے انسان بھائی بھائی کو سمجھنے کے لیے انکار کر رہا ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس زمین پر رہنے کے لیے بسنے کے لیے انسان حرام اور حلال سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہے، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہ زمین روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلا دی جائے گی، اور یہ روٹی جنت میں نہیں بلکہ جنت میں جانے سے پہلے جب لوگ حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے وہیں پر کھلائی جائے گی، کھانے والے جنتی لوگ ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی زمین کی حقیقت ہے، اور یہی حیثیت ہے کہ آج یہ پلینٹ ارتھ، یہ زمین جو اتنی سی ہے، جس کو کل قیامت کے دن روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلا دیا جائے، یہ اتنا بڑا رب ہے جو قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں پھر اس کو الٹ پلٹ کر روٹی بنا کر جنتیوں کو کھلا دے گا۔ یہ اس لیے کھلائے گا کہ اے لوگوں، زمین کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا، اگر اس زمین کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں
मच्छर के 2 परों में से एक पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को रोजी न देता, एक गिलास पानी पीने के लिए भी अल्लाह ताला न देता। काफिरों को अल्लाह तरसा कर भूखा प्यासा मार डालता, लेकिन चूंकि अल्लाह की निगाह में इस जमीन की मच्छर के एक पर के बराबर भी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए अल्लाह छूट दे रहा है और कह रहा है कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, कल क़यामत के दिन तुम्हें सजा मिलेगी, तुम तो मुजरिम ही हो। अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमें और आपको डरना चाहिए। यह आसमान अल्लाह ताला अपने हाथ में लपेट लेगा, जमीन व आसमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ में लपेट कर इसको उलट पलट कर रब्बुल आलमीन इसकी हैसियत को बता रहा है। आसमान के फरिश्ते अल्लाह ताला से डरते हैं, यखाफूना रब्बहुम मिन फौक़िहिम, ये फरिश्ते अल्लाह ताला से डरते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते आसमान में अल्लाह से इतना डरते हैं कि कभी भी उनकी जुबान से अल्लाह का जिक्र खाली नहीं होता। पैगंबर फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ततिस समाउ व हुक्क लहा अन तइत, आसमान बोझ की वजह से चरचरा रहा है, जैसे कोई स्टेज है, कोई भी चीज है जिसके ऊपर लोग हो, उस पे अगर जरूरत से ज्यादा वजन डाल दिया जाए तो उसमें एक आवाज पैदा होती है टूटने से पहले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये आसमान, इतने फरिश्ते आसमान के अंदर हैं कि फरिश्तों की बोझ की वजह से आसमान चरचरा रहा है, ऐसा लगता है कि टूट जाएगा। क्यों? प्यारे पैगंबर फरमा रहे 4 उंगली की जगह भी आसमान में ऐसी नहीं है जहां पर अल्लाह का कोई